والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ہمارا پروگرام ہماری نسلیں یہ جاری ہے، کئی موضوع آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکے۔ آج بھی جو موضوع ہے یہ حساس یعنی سینسیٹیو ٹاپک ہے، حقیقت یہ ہے کہ سنجیدہ بھی موضوع ہے اور آپ کی خاص توجہ اس موضوع کے لیے درکار ہے، کیونکہ ہمارا جو ماسٹر ٹاپک ہے وہ ہماری نسلیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری نسلیں ہمارے گھر میں ہی پروان چڑھتی ہیں اور پھر باہر کے ان کے اثرات اور معاملات وہ ایک جدا نوعیت کے ہوتے ہیں۔ بندہ شادی کرتا ہے، شادی کے بعد نیت یہی ہوتی ہے، ارادہ یہی ہوتا ہے کہ خوشیوں بھری ایک نئی زندگی، ایک اچھی زندگی شروع کریں گے۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ ایک اولاد عطا کرتا ہے اور اولاد اس کی زندگی میں اس کی خوشیوں کو، اس کی راحتوں کو دوبالا کر دیتا ہے، یا پہلے تھوڑا غم اور پریشانی بھی ہو تو اولاد کے آنے سے اس کو ایک راحت، ایک سکون نصیب ہوتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ایک نیا ویژن ملتا ہے، ایک نئی جہت ملتی ہے، نئی سمت ملتی ہے کہ میں اس طرح اپنی اولاد کے لیے کچھ کروں۔ اور پیچھے بعض اوقات میاں بیوی کے آپس کے ڈسپیوٹ اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ایک طرف اولاد بڑی ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف دونوں کے جھگڑے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور نوبت بدقسمتی کے ساتھ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے نا، آپس میں لڑائی، میں آپ کو اس کے تعلق سے ایک بڑی ہی سبق آموز اور بڑی کہ غور کرنے والی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ حدیث سنیے اور غور کیجئے کہ یہ معاملہ جو ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان کیا یہ اسپیشلی جو میاں بیوی ہیں یا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، سارے غور کریں، نئے یا پرانے، سب کے لیے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس لعین پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر مختلف اطراف عالم دنیا بھر کے میں اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے سب سے زیادہ قریب درجہ اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ مچاتا ہے۔ اس کے بعد ایک لشکر واپس آ کر اس کو کہتا ہے، اب کارگزاری دے رہا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آ کر کہتا ہے، میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، یعنی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بس اب یہ جدا ہوئے لڑائی اور آپس میں نا اتفاقی۔ تو جب اس نے اپنی یہ بات بیان کی
تو ابلیس اسے اپنے قریب کرتا اور کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، اور اس سے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ اس کو امام مسلم وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ تو یہ جو میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں نا، اس کے فوائد تو ہے نہیں سوائے نقصان کے، اور جن آپ کو تو خیر اس کا نقصان جو ہونے کا ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ غور کریں نا تو یہ آپ کا آپس کا صرف درمیانی مسئلہ نہیں ہے میاں بیوی کا، حقیقت میں اس میں ایک تیسرا فرد بھی ہے جو آپ کی اولاد ہے۔ اور دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نقصان اور دور تک جو شخصیت یا جو فرد متاثر ہو رہا ہے، افیکٹڈ ہو رہا ہے، وہ آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ کی اپنی اولاد ہے۔ اس کی زندگی گویا کہ ایک طرح سے محرومی کا شکار ہو جاتی ہے، اور گویا کہ یہ ہماری نسلوں میں سے یہ ایک جو سمجھے پورے باغ میں سے ایک کلی ہے جو ابھی پوری طرح کھلتی بھی نہیں ہے، اور اس کے مرجھانے کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ الگ ہو گئے نا۔ بچوں کے لیے ایک نفسیاتی صدمہ ہے، کیونکہ اب وہ ماں باپ کا پیار اور شفقت ایک ساتھ نہیں پا سکتا۔ طلاق سے جو ہماری نسلیں برباد ہوتی ہیں، جو ہمارے بچے برباد ہوتے ہیں، بچوں کا جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، میں اس پر آپ کی آج توجہ چاہوں گا کہ آپ تو آپس میں لڑ لیں گے اور بدقسمتی کے ساتھ اب لڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ یہ اگرچہ جائز ہے طلاق، مگر یہ ناپسندیدہ ہے، اور اس کی بعد پھر صورتیں الگ الگ بنتی ہیں طلاق کی۔ بہت ناپسندیدہ عمل ہے یہ طلاق، اور کیونکہ اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں پورے خاندان اور فیملی پر، لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک شروع سے یہ ایک اولاد اور ہماری نسلیں رہا ہے، اس لیے میں اس کو اس پیرائے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ طلاق سے ہو سکتا ہے کہ شوہر کو صدمہ ہو، بیوی کو بھی صدمہ ہو، لیکن آپ دونوں کے صدمے جو ہے نا ایک عارضی ہیں۔ جب آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ اپنا دوسرا گھر بسا لیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ صدمے نہ رہیں، بھول جائیں۔ ایک فرد ہے جس کا یہ صدمہ عارضی نہیں ہے، اس کا یہ صدمہ مستقل ہے، اور وہ فرد آپ کی اولاد ہے۔ وہ ماں کے پاس رہے تو باپ سے دور ہے، باپ کے پاس رہے تو ماں سے دور ہے۔ اس کی زندگی انتہائی پریشان اور بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمارے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں آپ کی اولاد کا مستقبل کس طرح برباد ہوتا ہے طلاق کی وجہ سے، اور کس طرح وہ افیکٹڈ ہوتا ہے۔ یعنی ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ تو آخر آپ اپنی اولاد کے لیے کمپرومائز کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا اب آپ کی اولاد اجڑ جائے گی، اولاد کہیں کے نہیں رہے گی۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ترتیب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کی آپس میں خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو بچوں پر کون کون سی کیفیات آتی ہیں۔ بچے جو طلاق شدہ ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہے نا، ان کی میں آپ کو کیفیات کچھ بیان کرتا ہوں، کچھ کم کچھ زیادہ، کسی پر کسی کیفیت غلبہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کیفیات میں کسی کو کیفیت نہیں بھی ہوتی، کسی کو ہوتی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے سب کیفیتیں، سب کے سب صورتیں ایک بچے میں آ جائیں، نہیں، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں آتی ہیں، کسی میں نہیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کیفیتوں میں ایک کیفیت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اولاد خود کو ٹھکرایا ہوا سمجھتی ہے، یعنی وہ بالکل اپنے آپ کو بے ترتیب ہو جاتی ہے نا، وہ کہ کہاں جائے۔ پھر ایک اس کی کیفیت لکھی گئی ہے کہ
ان میں یہ خواہش بڑھ جاتی کہ کوئی انہیں اپنائے، یعنی انہیں کہیں نہ کہیں مسنگ نظر آ رہی ہوتی ہے. اور یہ ہے، دیکھیں ڈس بیلنس تو ہو گیا نا، یا تو ماں کے پاس ہے تو والد کا بیلنس آؤٹ ہو گیا، یا تو والد کے پاس ہے تو ماں کا بیلنس آؤٹ ہو گیا. ڈس بیلنس تو یہ ہے، اور اسے یہ ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ خود کو قصوروار بھی سمجھتا ہے کہ کیا میری وجہ سے گھر ٹوٹ گیا، یا خود کو یہ ہمیشہ سوال کرتا تھا کہ میرا کیا قصور تھا. ہماری جو سوسائٹی کا جو ماحول ہے نا وہ اتنا نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ ماضی میں طلاقیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اب بہت حالات بدل چکے ہیں، سچویشن تبدیل ہو گئی ہے، اور بچوں کی نفسیات میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے. پھر اسے کہنے بولنے سننے والے بہت لوگ ہیں. پھر مثال کے طور پر جب طلاق ہو جاتی ہے تو بچہ جب کسی طرف بھی ہوتا ہے، آس پاس پڑوس میں، اس کے دوست پوچھیں گے یا تمہارے ماں باپ کو طلاق ہو گئی، تمہارے ماں باپ کو طلاق ہو گئی، تمہاری امی نے ابو کو چھوڑ دیا، تمہارے ابو نے امی کو چھوڑ دیا. یہ باتیں جب آپ کا بچہ سنے گا اور آپ کے بچوں کو کانوں میں جب یہ باتیں جائیں گی، آپ بتائیے کہ اس کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، کس قدر وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا. جب ایک بچہ دیکھتا ہوگا کہ یہ میرا دوست ہے، میرا کلاس فیلو ہے، میرا کزن ہے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آتا ہے، ماں باپ کے ساتھ جاتا ہے، کیا وہ بچہ سوچتا نہیں ہوگا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جاتا ہوں یا اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہوں؟ میری زندگی میں یہ مطلب کب وہ وقت آئے گا کہ جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو دوسرے گھر سے بھی بعض اوقات سپورٹ مل جاتا ہے، اس کو بھی سپورٹ مل جاتا ہے، لیکن دیکھیں اوریجنلٹی ہوتی ہے. جو اوریجنل ہے وہ اوریجنل ہے. وہ جو گیپ آ گیا وہ آ گیا. یہ بچہ اندرونی طور پر ایک طرح سے دکھی رہتا ہے، اور اپنے مستقبل کے بارے میں یہ تشویش رہتی ہے اس کو. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر یہ کیفیت بیت رہی ہے. اپنے گھر کو بچائیے، آپ پہ نہیں بنتی. آپ بچے کو دیکھ لیں، آپ کیا چلو بندہ مطلب کہ وہ بیماری کے لیے کڑوی دوائی پیتا ہی ہے نا، صحتیابی کے لیے. جب اپنی صحت کے لیے کڑوی دوائی پی سکتے تو اپنی اولاد کے لیے نبھا کیوں نہیں سکتے؟ میں حتی الامکان جانے کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہتا کہ طلاق کا ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے، بالکل ایمرجنسی ایگزٹ ہے. ہمارے دین نے، ہماری شریعت ایک راستہ رکھا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ پھر وہ طلاق ہو جانے کے بعد بچے کے لیے وہ راستے یا وہ مواقع مہیا کیے جائیں. ہماری سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جس سے وہ باپ کی بھی اس کو محبت ملتی رہے، ماں کی محبت ملتی رہے. اچھا، وہ باپ سے بھی نفرت نہ کرے، ماں سے بھی نفرت نہ کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں کے پاس رہے تو باپ کی نفرت پیدا ہو جائے، باپ کے پاس رہے تو ماں کی نفرت پیدا ہو جائے. ماں کو پوچھے گا تو تھوڑا بڑا ہو کر کہ آپ نے کیوں چھوڑا ابو کو، یا ابو نے آپ کو کیوں چھوڑا، تو کیا ماں اسے اپنی برائیاں، اپنی خامیاں، اپنی خرابیاں بیان کرے گی؟ کیا ماں کبھی یہ کہے گی کہ بیٹا میری بھول تھی، میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے قدر نہیں کی؟ کیا یہ کہے گی مجھے معاف کر دو بیٹا، میری وجہ سے یہ گھر ٹوٹ گیا، کاش کہ میں کر لیتی؟ یا باپ کے پاس جائے گا تو باپ کو پوچھے گا کہ ابا آپ بتاؤ کہ آپ نے میری امی کو کیوں چھوڑا؟ تو ابا کہے گا بیٹا میں نالائق تھا، میں مطلب بیوقوف تھا، میری مت مر گئی تھی، میں نادان ہو گیا تھا، میں بہک گیا تھا، یا میں مطلب غلطی پر تھا، اور میں مطلب کہ میں نے وہ آپ کی امی کی قدر نہیں کی، آپ کی امی کا احساس نہیں کیا. کیا یہ کبھی کہیں گے؟ میں سے سمجھا رہا ہوں، کبھی بھی نہیں کہیں گے. وہ الا ماشاء اللہ نارملی یہ کہیں گے تمہارا باپ ایسا تھا، تو میں نے تو بہت نبھانے کی کوشش کی، میں نے تو بہت یہ کرنے کی کوشش کی. اب یہ جو فیڈنگ بچے کے دماغ میں ہو رہی ہے، آپ نسل کے دماغ میں کیا ڈالیں؟ اس کے دماغ کی زمین میں آپ کون سا بیج بو رہے ہیں؟ اور جب یہ بڑا ہوگا تو یہ کون سی فصل نکالے گا؟ یا باپ اپنے بچے کے دماغ میں کون سا بیج بو رہا ہے؟ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کیا کرے گا؟ یہ جب اس کے ماں باپ الگ ہوں گے، اور جب بہت ہی زیادہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو اس کا بچہ ننیال اور ددیال کے درمیان دو ٹکڑے ہو کر رہ جاتا ہے، کہ ننیال میں جائے تو ددیال کی برائی، ددیال میں جائے تو ننیال کی برائی، یعنی ماں کے گھر میں جائے تو باپ کے گھر کی برائی، باپ کے گھر میں جائے تو ماں کے گھر کی برائی.
وہ اپنے سابقہ داماد کو برا بھلا بولتی ہوگی ساس، تو وہ اپنی سابقہ بہو کو برا بھلا بولتی ہوگی اس کی نانی اور دادی کے معاملے میں، دادا اور نانا کے معاملے میں. یعنی کم ہی ہوگا، میں نہیں کہتا نہیں ہے، کم ہی ہوگا کہ ان کے آپس کے تعلقات بھی بہتر ہیں، کم ہی ہوگا کہ یہ مطلب کہ ہوگا، ہوتے ہوں گے اور ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس قدر بڑا ڈیزاسٹر ہونے کے باوجود بھی خاندانوں نے آپس میں دوسرے کو سنبھال لیا ہوگا، ہوں گے بلکہ ہیں. لیکن بچہ، بڑوں نے سنبھال لیا خود کو، لیکن بچہ کیسے خود کو سنبھالے؟ اس کے اندر خود کو سنبھالنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. تو اتنا بڑا فیصلہ جو آپ کرنے کے لیے گئے، تو کیا آپ نے سوچا نہیں کہ ہمارے بیٹے کا کیا بنے گا، ہماری اولاد کا کیا بنے گا؟ میں نہیں برداشت کر سکتا اس عورت کو، آپ کی اولاد کا کیا بنے گا؟ میں برداشت نہیں کر سکتی اس آدمی کو، آپ کی اولاد کا کیا بنے گا؟ کہ یہ نہ سوچا اور آپ نے مطلب کہ سیف وے لے لیا، اپنے لیے ایک راستہ بنا لیا کہ چلو میرے لیے تو راستہ نکل آیا. اولاد، یہ جو اولاد جو اب آپ کی اجڑ گئی، اس کا کیا؟ اور یہ جو آپ گھر میں جھگڑا کر رہے ہو، کبھی سوچا کہ اس جھگڑے سے آپ کی اولاد پر کیا اثر پڑے؟ یعنی کہ طلاق کا جو مقدمہ یہ جھگڑا ہے. طلاق یوں اٹھ کر نہیں ہوتی گھر میں کہ باتھ روم میں گیا تو برش نہیں ہے، پیسٹ نہیں ہے، بانے کے وہ طلاق، پانی کا کولر کھولا پانی نہیں ہے بولا طلاق. ایسا نہیں ہوتا. ان تمام تر وجوہات کے پیچھے ایک بہت بڑا جھگڑا ہوتا ہے. پھر یہ کچھ چھوٹی سی چیز بن جاتی ہے. وہ رسی دیکھی آپ نے، رسی جس پہ بل لگے ہوئے ہوتے ہیں، رسی کتنی موٹی ہوتی ہے اور اس پر کتنے سارے بل چڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا. یہ ایک ایک جھگڑا جو ہے نا، یہ ایک ایک بل کھول رہا ہوتا ہے. آپ دنیا کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بل کھلتا چلا جا رہا ہے، کھلتا چلا جا رہا ہے، ورنہ رسی موٹی ہوتی ہے. یہ کوئی نکاح کی رسی کو اتنی کمزور نہیں ہے، یہ کوئی کچا دھاگا نہیں ہے جو فوراً ٹوٹ جاتا ہے. یہ باقاعدہ رسی ہوتی ہے، یہ موٹی سی، اس پہ بل لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کی نا اتفاقی، آپ کا روز کا جھگڑا یا آپ کا کبھی کبھی کا جھگڑا، کبھی کبھی کی نا اتفاقی اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا، یہ اس کے بل کو کھول رہا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ ایک ہلکے سے دھاگے تک یہ رسی رہ جاتی، سارے بل کھل چکے ہوتے ہیں. اب یہ ہلکا سا دھاگا کبھی کپڑے استری نہ ہونے کی بنیاد پر، کبھی پانی نہ ہونے کی بنیاد پر، کبھی گرم پانی نہیں ہے تو کبھی ٹھنڈا پانی نہیں ہے، تو کبھی نمک کم ہے تو کبھی مرچی زیادہ ہے. بس یہ ہلکی پھلکی سی کوئی چیز، دیر سے آ گئے، یہ آ گئے، وہ آ گئے، اٹھانے میں دیر کیوں کر دی، تو آنے میں دیر کیوں کر دی، تو جواب کیوں نہیں دینی دیا، ٹھا کر کے یہ آخری جو رسی کا چھوٹا سا جو ٹکڑا رہ گیا تھا یہ ٹوٹا. مگر یہ جو پورا بل کھلتا گیا، یہ آپ کی اولاد دیکھتی نہیں تھی آپ کو. کبھی سوچا کہ اس سے آپ کی اولاد کے دماغ پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہوں گے؟ اتنے مطلب کہ ماں باپ کیسے لاپرواہ ہو سکتے ہیں، کیسے مطلب کہ اتنی مطلب کہ غور و خوض سے وہ دور ہو سکتے ہیں کہ جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یار میری اولاد سن رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں دونوں، ان کے دماغ پر کیا اثر پڑ رہا ہوگا، بیٹیاں کیا سوچ رہی ہوں گے، بیٹے کیا سوچ رہے ہوں گے. بعض تو اتنے آپے سے باہر ہوتے ہیں، پڑوسی سن رہے ہوتے ہیں، بڑی بلڈنگ سن رہی ہوتی ہے، یعنی بلڈنگ میں پتہ چل جاتا ہے کہ شور صاحب گھر میں آ گئے ہیں، کیونکہ جھگڑا ہوگا تو اس کا مطلب گھر میں آ گیا ہے، گھڑی دیکھ لیں گے، ہاں اس کا مطلب اس کا آدمی گھر آ گیا ہے، اب جھگڑا شروع. اپنی اولاد کا سوچیں. میرا موضوع آپ کی اولاد ہے. کیا آپ کی اولاد کافی نہیں آپ کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے؟ کال لے لیتے. ماشاءاللہ نگرانی شورا کا سلسلہ ہماری نسلیں روزانہ ایک نیا موضوع لے کر آتا ہے. بہت ساری معلومات بھی ملتی ہے. میاں بیوی کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لڑائی جھگڑے کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ شوہر کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہوتا یا کام کاج میں وہ تھوڑی سستی دکھاتا ہے تو اخراجات پورے نہیں ہوتے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو یوں کر کے شوہر جب اخراجات پورے نہیں کر سکتا تو بیوی پھر اس پر مطالبہ کرتی ہے اخراجات کا، اور پھر لڑائی کا ایک پہلو نکل آتا ہے، تو اس سے پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے. اور ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات میاں یا بیوی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں
یہ غلط پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بتاتے رہتے ہیں، یوں کرو یوں کرو یوں کرو. تو میاں بیوی حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گھر بسانا چاہتے ہوں، لیکن وہ رشتہ دار یا بہن بھائی جو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان دونوں کا گھر بس نہیں پاتا، تو ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے. تو اس موضوع پر میں چاہ رہا تھا کہ نگران شورا کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں دونوں فریقین کو، اور میاں بیوی کے جو رشتہ دار ہیں، اسپیشلی والدین جو ہوتے ہیں، ماں باپ یا بہن بھائی، ان کو کچھ مدنی پھول عطا فرمائے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ پازیٹیو پہلو پہ بات کریں، نہ کہ اپنے بچوں کو نیگیٹو جو ہے نا وہ ان کے نیگیٹیوٹی ان کے ذہنوں میں بھریں. اور آخر میں میرے لیے دعا بھی فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عاشق رسول اللہ عطا. اللہ آپ کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. اور آپ کا موضوع بھی بڑا حساس بھی اور بڑا طویل بھی ہے، اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کرنی پڑتی ہے. میں کرتا بھی رہتا ہوں کہ میں تو یہاں ان شارٹ میں یہی عرض کروں گا، کیونکہ آپ کے سوال میں ہی بہت ساری اصلاح کے پہلو موجود تھے. لیکن میں یہاں ان شارٹ یہی بات کروں گا کہ آخر کوئی بھی آ کر آپ کو لڑا کر کیسے چلا جاتا ہے؟ آپ دونوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے؟ آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کر لیں، ختم ہو گئی بات، تو انشاءاللہ آپ دونوں میں لڑائی نہ ہونے کے برابر ہوگی. اور میرا جو آج کا موضوع ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ہے کہ میں میاں بیوی کے طلاق اصل میرا ٹاپک نہیں ہے. اصل ٹاپک یہ ہے کہ اس طلاق سے آپ کے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے اور بچے آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ضرور دیکھنا ہے. یقیناً یہ جن کے طلاق ہو جاتی ہے یہ بھی ہماری نسلیں ہی ہیں، یہ بھی آپ کی اولاد ہی ہے. ایک کا بیٹا اجڑ گیا کہ بیٹی اجڑ گئی، مگر یہ آ کے جا کر اپنے گھر بسا لیتے ہیں، زیادہ تر یا کم جو بھی ہے گھر بسا لیتے ہیں. اولاد اجڑ جاتی ہے. اولاد چاہتی کیا ہے؟ اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ اس کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ دونوں مجھ سے بات کریں، مجھے وقت دیں، مجھے اہمیت دیں. گیا اس کا یہ ذہن تو ختم ہو گیا، تو دونوں الگ ہو چکے ہیں. والدین آپس میں جھگڑا نہ کریں، اگر ان کے اختلاف بھی ہوں تو میرا سوچیں. یہ بچہ سوچتا ہوگا کہ آپ دونوں، یعنی جیسے کہ ماں باپ اگر لڑ رہے ہیں اور جب اس کو لگتا ہوگا کہ یہ میرے ماں باپ الگ ہو جائیں گے، اس کا سینہ پھٹتا نہیں ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا. اے لڑنے والوں، ذرا سوچو تمہاری اولاد کس قدر مطلب کہ آگ کے توے پر بیٹھی ہوئی ہے. ہمارا کیا بنے گا، اگر ماں باپ الگ ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا. نہیں نہیں، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو لڑائی سے بچا، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو جھگڑے سے بچا، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو الجھنے سے بچا. اس کے سہمے ہوئے چہرے کو ذرا دیکھو یار. اے لڑنے والے میاں بیوی، میں آپ دونوں کو کہہ رہا ہوں، ذرا اس بچے کے سہمے ہوئے چہرے کو ذرا دیکھو کہ وہ کیسا سہما ہوا ہے کہ اگر میرے ماں باپ الگ ہو گئے تو میرا کیا بنے گا. وہ سوچتا ہوگا کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں، آخر کیا ایسا جھگڑا ہو گیا، آخر امی کیوں ابو کو بات بات پر ٹوکتی اور بولتی رہتی ہے، آخر ابو ایسی کیا بات کرتے کہ ابھی مانتی نہیں ہے، ابو نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ امی سنتی نہیں ہے. ابو یہی تو چاہتے ہیں کہ وقت پر کھانا مل جائے، میرے کپڑے درست ہو جائیں، میرے گھر کی چیزیں بس درست ہوں، میں اٹھوں تو یہ ہو، میں سوؤں تو یہ ہو، یہی تو ہے. آخر امی ایسا کیوں نہیں کرتی، اور امی ہر چھوٹی بڑی بات پہ کیوں لڑ رہی ہے ابو کو، کیوں ابو کو تنگ کر رہی ہے، کیوں امی چاہ رہی ہے کہ گھر ٹوٹ جائے. یہ بچے کے خیالات دیا، آخر ابو کو کیا پڑا ہے، ابو کیوں بات بات پر امی کو جھاڑتے ہیں، ابو کیوں بات بات پر امی کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ابو کیوں ہر بات پر امی سے مطلب کہ الجھ رہے ہوتے ہیں. آخر کھانا بعض اوقات دیر سویر ہو جاتی ہے. امی نے اگر فون وقت پہ نہیں اٹھا تو امی باتھ روم میں تھی تو ابو کو لڑنے کی کیا ضرورت تھی. یہ بچے سوچتے نہیں ہوں گے، سوچتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے ہو کر بھی اتنے بچے کیوں ہیں، ہمارا بنے گا کیا اگر یہ الگ ہو گئے تو. ان بچوں کو اجڑنے سے آپ بچا سکتے ہو. بڑے انوالو ہو جاؤ، آپس سے مت لڑو، اپنے خاندان کر کے بڑے انوالو ہو جاؤ، اپنی انا کو فنا کریں، لڑے نہیں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں مت لڑو.
اگر بہو سے تکلیف ہے اور اگر آپ نے اپنے بیٹے کے کان بھرے تو یہ آپ کی بہو کو تو چھوڑ تو دے گا، لیکن ذرا سوچو کہ آپ کے پوتے کا کیا بنے گا، آپ کی پوتی کا کیا بنے گا، آپ کے نواسے کا کیا بنے گا، کوئی نواسی کا کیا بنے گا۔ میں گھر کے بڑوں کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں، اپنے بچوں میں محبت پیدا کرنے پر ہی محنت کریں۔ اگر بہو میں کوئی خرابی ہے تو اپنے بیٹے کے آگے ڈکلیئر نہ کریں، پی جائیں۔ اگر داماد میں کوئی بیٹے میں کوئی برائی ہے تو بیٹی کے آگے اس کو رسوا نہ کریں، پی جائیں۔ یہ دونوں لڑیں گے، شیطان خوش ہوتا ہے، اولاد اجڑ جاتی ہے۔ آپ کو کیسے خوشی ملے گی جب آپ کے بچوں کو؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ چیزیں جو ہم آپس میں جو آپ نفرتیں کرتے ہیں، ہم آپس میں جو الجھتے رہتے ہیں، میں تو بہنوں کو کہتا ہوں کہ اپنے بھائی کا گھر ٹوٹنے سے بچاؤ، بھابھی کے ساتھ کمپرومائز کرو۔ جب آپ شکایت کریں گے، لڑیں گے، یہ لڑیں گے، ان کے بچے اجڑ رہے ہوں گے، آپ کا کیا چلا جائے گا؟ آپ کو تو ایک اندر تو خوشی ہوگی، ہاں ہاں بھائی نے بھابھی کی کلاس لے لی، ہمارا بھائی زندہ باد۔ بھائی زندہ باد؟ بھائی کا گھر اجڑ رہا ہے، تم بھائی زندہ باد بول رہی ہو؟ ان چھوٹے بچوں پر بس، جو اگر آپ کے گھر میں ہیں، ان چھوٹے بچوں کو دیکھیں، یہ تھوڑے بڑے بچوں کو بھی دیکھیں، یہ تھوڑے سمجھدار بھی ہو چکے ہیں، یہ نوجوان ہو گئے۔ بعضوں کے گھر 15 20 25 سال میں ٹوٹ جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ چند دنوں میں ٹوٹتے ہیں یا چند سالوں میں ٹوٹتے ہیں، لیکن جب بھی گھر ٹوٹتا ہے بچے اجڑ جاتے ہیں۔ اپنی نسلوں کو اجڑنے سے بچائیے، اپنے گھر کو بچائیے۔ بہت ہی ایکسٹریم سچویشن ہوتی ہے گھر ٹوٹنے کی، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ طلاق اتنی بڑھ چکی ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ کی پناہ، کوئی برداشت نام کی چیز نہیں۔ بچہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے وقت دیں، میرے ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ بات کریں۔ وہ آپ کی محبتوں میں بہت خوش ہے، وہ آپ کی چاہتوں میں، آپ کے پیار میں بہت خوش ہے۔ کیا بہو اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے شوہر کے لیے اپنے سسرال والوں سے بنا کر نہیں رکھ سکتی؟ کہ تھوڑی 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 جو ہے نا چیزیں، یہی بہت برباد کر دیتی ہے۔ ایک ساتھ یہ کھانا سڑتا نہیں ہے، یہ ایک ایک دانہ سڑتا رہتا ہے اور یہ پھر ایک وقت میں آ کر پورا کھانا سڑ جاتا ہے۔ دنیا جب بھی میرے گھر کے بارے میں بات کرے تو اچھے انداز میں کرے۔ بچہ چاہتا ہے مجھے میرے گھر کے بارے میں غلط بات نہ کی جائے، یہ بچے کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ کال دے۔ سر اب یہ کرنا تھا، ابھی عمران صاحب کا مقصد پروگرام دیکھا تو میں نے ابھی آپ فون کی وجہ سے رات کی آپ بیٹھی تو کہہ رہی ہے آج یہ دینا تھا کہ میاں بیوی کے معاملے میں شوہر جہاں تک برداشت ہو رہی ہو، وہ کم سے اولاد کو دیکھتے ہوئے برداشت کر رہا ہے، لیکن بیوی کی آنسر یہی ہے کہ مجھے طلاق دو، میں نہیں رہنا چاہتی۔ اس میں اس کے جو یعنی کہ بھائی وغیرہ ہوئے کہ میں بار ہے وہ اس کو اوور تھنک کرتے ہیں کہ اس کو غلط گائڈ کر رہا ہے۔ ابھی سوال یہی چل رہا تھا اور میں بڑے غور سے سن رہا تھا، اس میں ایک یہ کم ہے کہ جو بیوی طلاق مانگ رہی ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کا لازمی بات ہے کہ طلاق ہو گئی، بچے در بدر ہو گئے، تو یہ بس سمجھ لیا ان کا کس طرح کوئی حل نکلتا ہے؟ کوئی حل تو نہیں نکلا، طلاق ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بعض اوقات عورتیں خلا مانگ لیتی ہیں، علیحدگی مانگ لیتی ہیں، تو ان کو بھی اس طرح سے بچنا ہی پڑے گا۔ اور گھر چلائے، میں جو اگر سوال سمجھ پایا ہوں، کسی کی باتوں میں آ کر اپنا گھر توڑوانے کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ نبھانے کی کرے، کہ جو بلا اجازت شرعی اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ کتنی بڑی محرومی ہے یہ۔ میں تو آپ دونوں کو کہتا ہوں یار ادھر ادھر سے کان بند کریں۔ کوئی آ کر آپ کو کان بھر کے، یار کیسے میاں بیوی ہو آپ، یار کوئی کان بھر کر چلا گیا، کمال کے میاں بیوی ہو، کوئی تیسرے سے لڑائی ہو گئی، کوئی تیسرا آ کر آپ کو لڑا کر چلا گیا، اتنے کمزور ہیں آپ۔ کیا سارے یوں لڑ پڑتے ہیں؟ نہیں،
کئی ایسے میاں بیوی ہوں گے جن کو ادھر ادھر کے کبھی آس پاس پڑوس رشتے داروں کی طرف سے گھر بار کی طرف سے خود تک کچھ 19 آتا ہوگا، انہوں نے طے کر لیا ہوگا ہم دونوں کو لڑنا نہیں ہے۔ آپ دونوں جب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے نا، میں آپ کو بتاؤں، آپ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے نا، جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھے۔ اب میں ہر ایک کو تو نہیں سمجھا سکتا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کون کیا نیگیٹو سوچے گا پوزیٹو سوچے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں آپ دونوں میاں بیوی سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ دونوں کی فیملی کو اس طرح سوچ رہا ہوں۔ صبح دوپہر شام رات شوہر کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے، مرد کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، کھانے پینے کپڑے وغیرہ، صاف صفائی ستھرائی، گھر بار، بچوں کا پیچھے کھانا پینا دیکھنا، آئے تو تھوڑا مطلب یہ ساری چیزیں سیٹ ہو، یہی چاہتا ہے نا شوہر۔ آپ اسے مطلب کہ خوش اخلاقی سے ملیں، مسکرا کر ملیں، آئیے آئیے یوں کر کے، اور کیا چاہتا ہے یہ شوہر؟ یہی تو چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی یہی چاہتا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر خواہشیں ہوتی ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سائڈ میں رکھیں، بیسیکلی یہی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی کیا چاہتی ہے کہ مجھے کھانے پینے کپڑے وغیرہ کے تعلق سے میرا شوہر میرا خیال رکھے، گھر بار کا خیال رکھے، نرم ہو، ڈانٹتا نہ ہو، جھاڑتا نہ ہو، غصہ نہ کرتا ہو، بے عزت نہ کرتا ہو، مجھ سے محبت کرتا ہو، میرا خیال رکھتا ہو، اگر مجھ سے غلطی ہو بھی جائے تو مجھے نرمی سے سمجھاتا ہو، میرے بچوں کے سامنے مجھے رسوا و ذلیل نہ کرتا ہو، اپنے ماں باپ و بھائی بہنوں کے آگے مجھے ذلیل نہ کرتا ہو، مجھے عزت دیتا ہو۔ اور بیوی کیا چاہتی ہے آپ سے؟ یہی تو چاہتی ہے آپ سے۔ بیسک بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر بہت کچھ ہے، لیکن میں ایک بیسک بات کر رہا ہوں۔ بیوی یہی تو چاہتی ہے آپ سے کہ وہ میرا شوہر ہے، میرا ہو کر رہے، کسی غیر عورتوں میں دلچسپی نہ لے۔ مرد کیا چاہتا ہے کہ میری بیوی غیر مردوں میں دلچسپی نہ لے، یہی تو چاہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر اس میں ایک اللہ نے آپ کو بچہ دیا ہوا ہے، اس بچے کی پرورش پر دھیان دیں، اس کی اپنے آپ کی دینی تربیت کریں، نمازیں پڑھیں، پرہیزگاری اختیار کریں، تہجد پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز کا وقت ہو شوہر مسجد میں چلا جائے، بیوی گھر میں نماز پڑھے، بچوں کی تربیت کرے، وہ گھر واپس آئے تو اس کو ایک اچھا ماحول ملے، مسکراتا ہوا ماحول ملے، صاف صفائی ستھرائی گھر میں نظر آئے۔ کیا چاہتا ہے شوہر آپ؟ اگر بیوی یہ بھی نہیں دے رہی تو مجھے بتائیں کہ پھر بیوی کیا دے رہی ہے؟ یہ بیوی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ کچن باورچی خانہ گھر بار صاف صفائی ستھرائی، بچوں کو دیکھ بھال، یہ وہ کپڑے دھونا کرنا، ایک چھوٹی سی فیملی کی بات کر رہا ہوں۔ اور شوہر کا کام کیا؟ باہر جائے، دھوپ میں ہو، سردی ہو، بارش ہو، گرمی ہو، جیسا بھی حال ہو، باہر جائے، کما کر لائے، محنت مزدوری کرے، اپنے گھر کا خرچہ اٹھائے۔ اس نے ذمہ داری قبول کی ہے، اس نے گھر کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے گھر کو میں دیکھ لوں گی، آپ آؤ گے تو آپ کو آپ کا گھر انشاءاللہ بہتر ملے گا، میں آپ کے بچوں کو سنبھالوں گی۔ اس نے ذمہ داری لی ہے کہ میں انشاءاللہ باہر جاؤں گا، کما کر لاؤں گا، میں آپ کو بھوکا نہیں سونے دوں گا، میں آپ کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا، میں انشاءاللہ محنت مزدوری کروں گا، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ اگر شوہر بلائے تو بیوی بلا جھجک بلا چو چرا اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، اسے بحث نہ کرے۔ اب پڑھیں تو صحیح کتابیں، اسلام نے کس طرح دونوں کو بیلنس کے ساتھ اب دوسرے کا حق ادا کرنے کے دیے۔ جب آپ یہ کریں کیسے جھگڑا ہوگا آپ کے درمیان؟ اور کسی اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب بیوی کو پتا ہے نا کہ یہ بات شوہر سے کروں گی تو شوہر کو ڈسٹرب کر دے گا، یہ مطلب اس کا نہ کرے، بات اگنور کریں۔ کیوں بات کروں میں یار، خالی خالی بیٹھے بیٹھے اپنے شوہر کو میں ناراض کروں اور اس کو ڈسٹرب کروں۔ شوہر کو پتا ہے 4 باتیں کروں گا تو بیچاری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اگنور کرے یار، چھوڑے یار۔ ایک دوسرے کا خیال رکھے، یہ سوچئے کہ یہ بچے دیکھ رہے گا ہمارے ماں باپ ایسے ہیں، نسلیں یہاں بنیں گی، آپ کی اولاد کی تربیت یہاں ہوگی، اولاد یہاں پر میچورٹی آئے گی، ان کے اندر مثبت سوچ آئے گی، ان کے اندر برداشت آئے گا، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ کس قدر سلجھے ہوئے اور کس قدر سمجھدار اور کس قدر برداشت والے لوگ ہیں۔ کیسے باہر والا آ کر آپ کو لڑا کر چلا جائے؟ آپ نے اسپیس دیا ہے تو کوئی اندر گھسا نا۔ جب بھی گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل ہو، بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہو، شیطان گھر کے باہر رہ جائے گا۔ گھر میں فلمیں ڈرامے گانے باجے بند کریں، جانداروں کی تصویریں جو ناجائز ہیں جو گھر میں لگا کر رکھی ہٹائیں،
کیوں رحمت کے فرشتوں کو گھر میں آنے سے آپ لوگ روک رہے ہیں؟ گھر میں خود اپنی حلال روزی دیں، حرام روزی سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں، چغلیاں، تہمتیں اور اس طرح کی چیزیں کرے گی نا، میں آپ کو بتا دوں عورتوں کو، یہ نحوست ہے، یہ گناہ ہے۔ جو گناہ ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں، جو گناہ ہے، اس سے آپ کی محبتوں میں دراڑیں آئیں گی، یہ اس کی بدترین اثرات ہیں اس کے۔ اور اگر شوہر غلطی پر غلطی، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا، دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے۔ نیکی، تقوی، پرہیزگاری دلوں کو ملاتا ہے۔ کیسے میں آپ کو عرض کروں؟ پھر جو اللہ کو منظور، آپ اپنی پوری کوشش کریں جو اللہ کو منظور، لیکن مہربانی کریں طلاق دے کر اپنے بچوں کو اجرنے سے بچائیں۔ آپ کو تو تکلیف یقیناً ہوتی ہوگی، خاندانوں میں لڑائی الگ، لیکن میرا موضوع آپ کی اولاد ہے، اس کو دیکھ کر چلیے۔ اب آپ کو اللہ نے اولاد دے دی ہے، اب آپ کی اپنی وہ جو بھی آپ کا جو تھا یوں اب ختم، یوں ختم کریں۔ اولاد یار نہیں اولاد، میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے والد ہیں جو اپنی بیوی کی بدتمیزی، بد اخلاقی صرف اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ یار کچھ کروں گا گھر ٹوٹ جائے گا، اولاد روڈ پر آ جائے گی۔ کئی ایسی عورتیں ملیں گی جو صرف اپنے شوہر کے معاملات کو برداشت کرتی ہیں اور گھر چلا رہی ہیں کہ یار چھوڑو ٹھیک ہے، اب جو نصیب تھا وہ ہو گیا، اب کہاں کچھ توڑ پھوڑ کروں گے، اولاد کا کیا بنے گا۔ یہ اولاد کے لیے جینے والے ماں باپ ہیں روئے زمین پر، مجھے پتا ہے۔ اس لیے یہ بھی تو ہے نا، کیا سارے توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں؟ بس یہ کہ اپنی نفس، اپنی خواہش اور اپنی زندگی سے باہر آئیں۔ اب جو ہونا تو ہو گیا، جو اللہ کو منظور وہ ہو گیا۔ ہاں شریعت آپ پر لازم کر دیتی ہے، شریعت آپ پر واجب کر دیتی ہے، شریعت کو ایسا کر دیتی ہے گھر کے توڑنے کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی وہ الگ ہے۔ اس لیے جب خدا نخواستہ ایسی نوبت آ جائے کہ گھر ٹوٹنے کی ہو، کسی خوف خدا، عاشق رسول، مفتی اسلام کے پاس بیٹھ جائیں، حضور میں کیا کروں، مجھے راستہ بتائیے۔ ادھر ادھر دوستوں کے پاس شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ اسلامی بہنیں یہ سہیلیوں، دوستوں اور گھر اور خاندان کی عورتوں کے پاس مشورہ نہ کریں۔ دیکھیں کہ ان سلجھا ہوا، خوف خدا والا، سمجھ رکھنے والا اور سنسار کو سمجھنے والا اگر کوئی ایسا جاننے والا علم جان پہچان والا ہے، یا عورت ہے یا مرد ہے، علماء سے زیادہ میں کہوں گا فائدہ ہوگا۔ وہاں ان سے مشورہ کریں، وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اللہ کرے کہ آپ اپنا گھر بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ابھی بھی کوئی ایسا خاندان یا کوئی ایسا گھر بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے آپس میں دل ملائیں، جو فیملی جو ایک ساتھ رہتا ہے آپ بھی دل ملائیں۔ کسی تیسرے فرد کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا۔ دل ملائیں اور آپ خوش رہیں، اپنے گھر کو آباد رکھیں، بچوں سے ہرا بھرا گھر، خوشیوں سے ہرا بھرا گھر، طلاق سے بچا ہوا گھر، جھگڑے فساد سے بچا ہوا گھر۔ یہ کس کو پسند نہیں ہوگا، مگر یہ باہر سے نہیں آئے گا، یہ آپ کو خود اندر سے کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی، کمپرومائز کرنا ہوگا، سیکریفائز کرنے ہوں گے۔ آپ بولو گے ہر کوئی میرے مزاج کے مطابق ڈھلے، نہیں ہوگا۔ ایک ماں باپ کے بچے 2 3 4 6 8 بچے ہوتے ہیں، سارے جدا جدا ہوتے ہیں، سب کا نیچر الگ ہوتا ہے، لیکن ماں باپ سب کو لے کر چلتے ہیں نا۔ گھر ٹوٹنے سے بچائیں، اولاد اجڑ جائے گی۔ میری بنیاد آج اولاد ہے، یہ اولاد اجڑ جاتی ہے، یہ بیچاری کہیں کی نہیں رہتی، ماں الگ، باپ الگ، ننیال ددیال الگ ہو گیا، یہ بیچارہ گیا، یہ اولاد گئی، یہ بچی گئی، یہ بچہ گیا۔ اب 2 4 بچے ہوں تو کیا، ایک بچہ ہو تو کیا، دیکھ لیجئے گا۔ میں نے جو کچھ عرض کرنا تھا کر دیا، مزید انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا، موقع ملا تو کالز لیتے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا موضوع نگران شورا مارے، تو الحمدللہ میرے گھر میں اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ کوئی گھر والے کام کاج بھی ہم بچے رکھ لیتے ہیں۔ بائی چانس پچھلے 4 5 دفعہ ایسا ہوا کہ جو بچیاں گھر میں کام کرنے کے لیے آتی ہیں تو وہ سب کا کامن کیس ہوتا ہے کہ ان کے والدین آپس میں نہیں رہ رہے ہوتے، طلاق شدہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بڑا دل دکھتا ہے کہ ایسے بچے گھر در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں جن کے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو
اور उनको दूसरों के घरों में अपनी रोजी कमानी पड़ती है। तो इस हवाले से वालिदैन को सोचना चाहिए और इस पे कम से कम बच्चों को दर बदर ठोकर से बचाने के लिए आपस में निभा करना चाहिए। शुक्रिया, दुआओं की दरख्वास्त है। माशाअल्लाह, अच्छा मशवरा है, अच्छा पैगाम दिया आपने लोगों को। जी, निगरान शुरा का आज का जो मौजू है तलाक के बच्चों पर असरात, ये एक बहुत ही नाजुक टॉपिक है और तजुर्बा शेयर करना चाहूँगा कि तलाक के बाद जो नॉर्मली एक चीज़ देखने में आई वो ये कि अगर एक बच्ची है और वो अपनी जवानी की उम्र में माँ बाप को अलग होता देखती है तो उसमें एक मर्द की तरफ एक एतमाद की कैफियत कम हो जाती है और ये भी देखा गया है कि वो फिर आगे जाके इस कैफियत को दिल में इस तरह मजबूत करती है कि फिर वो आगे जाके शादी के लिए भी तैयार नहीं होती कि मर्द अगर मुझे छोड़ देगा तो मैं क्या करूँगी। आपके जज्बा तासुर आता है, लेकिन अब ये कि खुदा ना खास्ता अगर हो ही गई है तो अब ये खाली ये सोच लेना कि छोड़ देगा। मैं तो यही कहूँगा कि जब भी तलाक खुदा ना खासा हो जाए तो कोई भी बच्ची फारिग ना रहे, वो अपनी इद्दत वगैरह जो भी शरई काम है वो गुजार कर फौरन दूसरी शादी कर ले, अकेली ना रहे, शोहर भी अकेला ना रहे, दूसरी शादी कर लें। और बच्चों को फिर आप बच्चों का तलाक के बाद भी बच्चों का सोचे, आपस की नफरतों को ख़त्म कर, खुदा अल्लाह खैर करे, अब जो होना तो हो गया, अलग की तो हो गई, अब आपस में नफरतें करके बच्चों को किस चीज की सजा दे रहे हैं मस्जिद। बच्चों को तो आपने देखा ही नहीं, बच्चों को देख रहे होते तो आप ये छोड़ते कब। सबका नहीं कहता, बाज देख रहे होते लेकिन बस नहीं, चारा नहीं होता। मैं भी मानता हूँ बाजों का चारा नहीं होता, तो मैं कह रहा वो सूरतें मौजूद हैं, शरीयत ने एक रास्ता दिया हुआ है, मैं तो उसका इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब चलो जो हो गया तो बच्चों को तो बच्चों की तो तरबियत पर ध्यान तो सही देना चाहिए ना। इसमें पता है क्या है, बच्चे जब इस तरह अलहदी के बाद बच्चों के कुछ चीजें लिखी हुई है जो मैं चाह रहा हूँ कि वालिदैन समझ लें। बच्चे अब जब ये जुदाई हो जाते हैं बच्चे सवालात करते हैं। अब झाड़ना नहीं, आपने सुने, इनके जज्बात को बाहर निकलने दें और इन्हें सच और अच्छा बताएं, और जो बताने जैसा नहीं है उसको ना बताएं ताकि उसके जहन पर गलत असरात मुरतब ना हो। अब बहुत ज्यादा अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दे कि बेटा मैं आपके साथ हूं, टेंशन नहीं लो, मैं आपके, यानी ये जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब एक ने भी अपनी जिम्मेदारी दोनों के बराबर निभानी है, वरना ये नफ्सियाती मरीज हो जाता है बच्चा। और उसको बेसब्रा ना होने दें। ये बार बार आपसे कुछ ऐसे सवालात करेंगे कि जिससे आपको लगेगा कि बार बार सवाल कर रहा है। आप गुस्से में ना आए, क्योंकि बच्चों पर जो तलाक के जो ज़हनी असरात मुरतब होते हैं ना, उनको माहिरीन ने लिखा है कि उसमें गुस्सा आ जाता है, बच्चा डिप्रेशन का मरीज हो जाता है, बच्चे में नींद का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जैसे ये थोड़े बड़े होने के बाद जब इनको शऊर पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह तालीम और दीगर मामलात में इनकी तवज्जो कम हो जाती है, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करते हैं। बाज़ औक़ात इतनी कदर महरूमी इन पर गालिब आ जाती है कि बदकिस्मती के साथ नशे की लत में पड़ जाते हैं और फिर इंतहाई जारहियाना रवैया भी इख्तियार कर लेते हैं बच्चे, जिसको बुलिंग मैंने पहला प्रोग्राम जो किया था वो आ जाता है। तो इन तमाम तो चीज़ों पर आपने गौर करना है। अब मुझे असल में पता नहीं कि डॉक्टर ज़ीरक आज हमारे साथ हैं या नहीं है, अगर हैं तो मैं हैं माशाल्लाह, तो मैं माजरत चाहता हूँ। डॉक्टर ज़ीरक डिटेल काफ़ी चल रही थी, कॉल्स पे ले रहा था। आप कंक्लूड की तरफ मेरा ख्याल है आपको ऐसा अपना बताएं इस टॉपिक के बारे में, आप क्या कहते हैं? देखिए माशाल्लाह आपने बहुत सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस कर लिया और बुनियादी तौर पर खुलासा तो यही है कि बड़े तो रिकवर कर लेते हैं रिलेशनशिप के हवाले से भी और जहन के हवाले से भी, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू इस ट्रॉमा को आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन बच्चे, जैसे आपने कहा कि ये नाजुक कली होते हैं कि जिनका कोई तजुर्बा नहीं होता और ये उनके लिए इतना सिग्निफिकेंट ट्रॉमा होता है कि बचपन से लेकर जो है वो यानी कि बुढ़ापे तक इसका असर और उनके जहन पर इसका जो है वो ये दाग रहता है।
اور بالخصوص جو ہے وہ آگے چل کر مینٹل ہیلتھ پرابلمز، انگزائٹی، ڈپریشن، پاگل پن، اس میں پھر فیملی سیپریشن کا جو ہے ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور بالخصوص جیسے کہ ہمارے دین اسلام نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جیسے طلاق کے حوالے سے یقیناً یہ ناپسندیدہ کام ہے، لیکن جب یعنی کہ اس کو کرنا بھی پڑے تو اس کا بھی ایک طریقہ دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے آپ لے کر چلیں. اس کے پیچھے یہی وجوہات ہیں کہ اکثر جو طلاق یافتہ والدین ہوتے ہیں ان کا ایک نہ ایک بچہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ کافی سارے بچے 5 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں، کہ اگر آپ اس کو طریقے سے لے کر چلیں گے، بچوں کو سمجھائیں گے، بچوں سے بات کریں گے، تو یقیناً اس کا امپیکٹ سائیکولوجیکل ٹروما کم امپیکٹ ہوگا. اور آخر میں اگر ایک بات میں ایڈ کروں، آپ نے بھی اس کی طرف رہنمائی فرمائی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ والدین پھر بچے کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باپ اپنی طرف اور ماں اپنی طرف، اور بچے کو اپوزٹ یعنی کہ ماں یا باپ کے حوالے سے اس کو نیگیٹو باتیں بتاتے ہیں یا ان سے ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں. لیکن بچے کے دل میں تو فطری طور پر دونوں والدین کی، ماں باپ کی محبت موجود ہے، اور اس کے دل میں اگر یہ ہم نفرت ڈالنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا یہ طلاق والوں میں بھی ہوتا ہے اور غیر یعنی جو شادی شدہ ہیں ان میں بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں کو اس بات پر جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ ماں بچے کے دل میں باپ کی محبت ڈالے جو دین اسلام کی تعلیم ہے، اور باپ بچے کے دل میں ماں کی محبت ڈالے، اور انشاءاللہ اس کا اثر خود ہماری اپنی ذات پر بھی پڑے. تو یہ چند مدنی پھول تھے. ماشاءاللہ کالز تھے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زیرک. عمران انکل، آپ دعا کریے کہ میرے بابا آ کے مجھے لے جائیں. مجھے اپنے بابا کی بہت یاد آتی، پتہ نہیں وہ کیوں ہم سے ناراض ہیں، بات بھی نہیں کرتے. اللہ سے دعا کرتا ہوں بیٹا بابا آپ سے لے جائیں اور آپ سے پیار کریں اور آپ کی محرومی بیٹا دور ہو جائے. شاید آپ کے بابا سن رہے ہوں، دعا کرتے ہیں. آپ بھی آمین کہتے ہیں. ناظرین سارے جتنے بھی محروم بچے ہیں، خالی ماں باپ محروم نہیں ہوتے، کئی بچے ہیں جو محروم ہیں اور ماں باپ کو احساس نہیں ہوتا، یا تو ماں کو احساس نہیں ہوتا یا باپ کو احساس نہیں ہوتا. اور شاید جب یاد آئے، جب آنکھ کھلے گی تو شاید لیٹ ہو چکے ہوں گے. جی کال دیں. میں محمد احسان خان اٹک سٹی سے بات کر رہا ہوں. میں نگرانی شروع کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ایک سلسلے کو اسٹارٹ کیا. آج کا جو سلسلہ ہے کہ طلاق کے بچوں پر اثرات، اصل میں ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے ہے کہ میاں بیوی جب سم ٹائم دونوں جاب والے بندے ہوتے ہیں، جیسے میں ہوں، میری مسز بھی ٹیچر ہیں، میں بھی ٹیچر ہوں، تو گھر کے کام کاج مل کر ہی کرنے ہوتے ہیں. سم ٹائم وہ بہت تھکی ہوتی ہیں، سم ٹائم میں بہت تھکا ہوتا ہوں. وہ ادارے کی پورے دن کی تھکن ہوتی ہے، وہ سم ٹائم چڑچڑاپن شو کر کے سامنے آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف اختیار کر لیتی ہے، بچے سہم جاتے ہیں، اور سم ٹائم نیو فرسٹریشن سے بچے شو کرتے ہیں آگے سے، اور آہستہ آہستہ بچوں کے اندر ویسی ہی چڑچڑاپن، غصہ نظر آتا ہے. بات بات پر لڑنا جھگڑنا، دوسرے بچوں کو مارنا، یہ بھی ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چیز ان کے اندر پرمان چڑھتی ہے. اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایز فرسٹریشن کے اندر اور مضبوط ترین ہوتی چلی جاتی. تو کوشش کریں کہ میاں بیوی کو کچھ ایسی ٹپس مل جائیں کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیں، مل کر کام کرنا شروع کر دیں. دیکھیں گھر کے کام کا کہیں کسی جگہ پر آپ مجھے یہ بتا دینا کہ کہیں لکھا ہو کہ سارے کام عورت نہیں کرنے، سارے کام عورت نہیں کرنے، نہیں، دونوں مل جل کر کام کریں گے تو گھر زیادہ اچھے طریقے سے چلے گا. اور بچے کیونکہ دونوں کے ہیں اور دونوں مل کر شفقت سے کام کریں، اور بچوں کی جو تربیت ہے اس پر نظر رکھیں کہ کہیں خرابی نظر نہ آ جائے. جزاک اللہ خیر. مل کر کام کرنا چاہیے گھر کا، لیکن مین رسپانسبلٹی جو ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے اس کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ بیسیکلی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بہت نیٹ اینڈ کلین اور کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے کہ وومین فار ہاؤس، آئی مین وومین فار انڈور، مین فار آؤٹ ڈور، بیسیکلی یہی ہے. اور اگر شریعت کی شرائط پوری کرتے ہوئے عورت اگر روزگار کے لیے باہر نکلتی ہو، شریعت کے مطابق نکلتی، اس کا نکلنا جائز ہے. شریعت تک جو اس کی شرائط لکھی گئی اسلام و دین میں 5 شرائط ہیں،
تو اس کا نکلنا جائز ہے، لیکن بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ وہ اپنے گھر کے سارے معاملات کو دیکھے گی اور کوشش کرے کہ مرد ہی روزگار اور یہ آمدنی کے سارے ترکیب معاملات کو مرد ہی کر لے، لیکن ظاہر ہے جب دونوں کرتے بھی ہیں تو پھر دونوں مل کر گھر کو بھی دیکھیں، لیکن بچہ اگنور نہ ہو جائے نا. آپ بچوں کے لیے کما رہے ہیں اور بچہ اگنور ہو گیا، اور جب آپ تھکے ہارے آئے اور بچے کو ہی وہ وقت ہی نہیں مل رہا جو ماں باپ کو وقت دینا چاہیے کہ وہ ایک پوشن ماں دے گی، جب باپ گھر پر آ جائے گا تو پھر والد صاحب تھکن تھوڑا اتار کے پھر بچے کو وہ چند گھنٹے دیں گے. تو بچہ جب تک کہ دونوں کے ساتھ انگیج نہیں ہوگا اور جتنا ٹائم اس کو چاہیے اتنا ٹائم نہیں ملے گا، یعنی زمین کو جتنا پانی چاہیے اگر اتنا پانی نہ ملا تو پھر زمین سے کیا ہوگے گا. تو بچے کو ایک سرٹن ٹائم اور سرٹن پیریڈ ماں کی توجہ اور اس کی شفقت اور رحمت کا پانی چاہیے ہوتا ہے، پھر اتنا ٹائم اس کو والد صاحب کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور اس کی شفقت محبت اور گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے، اور پھر دونوں کو مل کر کچھ کام کرنا پڑتا ہے. یہ سب مل جل کر ہوتا ہے تو یہ نسل جو ہے نا، یہ ہماری جو نسلوں کی جو فصلیں ہیں اس کو دے کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی کال دیں. ظفر اتاری فرام بلیک برن. حاجی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جن فیملیوں کے اندر طلاقیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو اولادوں کو ملنے نہیں دیا جاتا پیرنٹس کے ساتھ، یا اسپیشلی انگلینڈ میں باپ کے ساتھ نہیں ملنے دیا جاتا، اس میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور سمجھائیں پلیز. اس میں شرعی احکام ہے کہ کب کب باپ مل سکتا ہے اور اس کو نہیں روکا جائے گا. ابتداً تو وہ ماں کے پاس بچہ رہتا ہے، لیکن اس دوران بھی والد کے حقوق باقی ہیں، ان کو سب پڑھنا اور سمجھنا پڑے گا، یہ ضروری ہے. تو یہ جو بھی ایک شریعت کے، کیونکہ نہ عورت ظلم کرے نہ مرد ظلم کرے، نہ ننیال زیادتی کرے نہ ددیال زیادتی کرے، ہم سب شریعت کے پابند ہیں. ہمیں اپنے جذبات اور احساسات کو شریعت کا پابند کرنا ہے کہ آپ کے جذبات جو بھی ہوں، جو حکم شریعت اس پر عمل کریں. اب تو جو ہونا تو ہو گیا، اب بچے کو کیوں ہم ڈسٹرب ہونے دیں. جی اب یہ کرنی تھی. آج ہی ہمارے محلے میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک خامن نے اپنی بیوی کو ایک تھپڑ مارا کسی بات پر، تو اس نے اپنے میکے فون کیا اور وہ گاڑی لے کے آئے اور اسے گاؤں کے باہر سے بٹھا کر لے گئے ہیں، اور 4 بچے ہیں جو پیچھے بیچارے جو ہے رو رہے ہیں اور آہو بکا کر رہے ہیں. تو آپ کے اس بیان سے بخوبی ہمیں بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ میاں بیوی غلطیاں جو ہیں بچوں کے لیے اذیت بن جاتی ہیں، تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں. اس پر کچھ ہم فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا کر سکتا ہوں جذبات میں، مجھے تو آتا یہ سمجھ نہیں آتا کہ شور مارتا کیسے، تھپڑ مار دیتے آپ. کیوں مارتے؟ نہ مارے تھپڑ. جتنی سختی اور جس طرح کی سختی کرنے کی شوہر کو اجازت دی ہے وہ ہے، لیکن سوچے یار مارتے ہیں آپ یار، اور بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں. اور وہ خدا نہ قد ہو گیا تو یہ دونوں آپس میں ملائے نا، خاندان والے اٹھا کر کیوں لے جاتے ہیں، گھر سے کیوں نکال دیتے ہیں؟ یہ تو درست نہیں ہے نا. اگر خدا نہ قد آپس میں کچھ 19-20 ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، چلو اللہ نہ کرے، تو اب کیا یہی ہے کہ الگ کر دو، لڑائی کر دو، دشمنیاں لے لو اور جناب گھٹنے ٹکوا دو، ناک رگڑوا دو اور یہ سب کر دو؟ یار شادی کی تھی، کوئی مقابلہ تھوڑی کیا تھا کہ تم جیتو گے میں ہاروں گا، اتنے سال میں تمہارے اتنے پوائنٹ ہو گئے، میرے اتنے پوائنٹ ہو گئے. کوئی جیت ہار کے لیے کوئی تھوڑی شادی کرتا ہے، شادی تو نبھانے کے لیے کرتا ہے. کوئی شادی کا نکاح کے بعد کوئی گھر میں کوئی مقابلے تھوڑی ہوتے ہیں کہ یہاں شوہر جیت گیا یا بیوی جیت گئی. ارے شوہر کے جیت میں بیوی کو اپنی جیت نظر آئے، یا بیوی کی خوشی میں شوہر کو اپنی خوشی نظر آئے. ایسی محبتوں کے ساتھ رہیں. اللہ آپ کی میری دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کے میرے اور ہم سب کو رمضان کی اس برکت سے، ماہ عشرہ مغفرت کی برکت سے اللہ آپ کے ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، شر و فتنوں سے محفوظ رکھے، اور باہر کی ادھر ادھر کی باتیں سن کر اپنے گھر کو توڑنے کے بجائے، اور جو اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو لڑنے سے پہلے ایک نظر اپنے بچوں کو ضرور دیکھ لیجئے گا. یہ آپ کے باغ کا پھول ہے، کہیں آپ ہی نہ اس کو رون ڈالو، کہیں کوئی کہنے والا یہ کہتا ہوا نہ چلا جائے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے